ارشاد فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، مولانا نے بھی ارشاد فرمایا، تو کچھ مخصوص شرائط اس میں ہیں مرد و خواتین کے الگ الگ، کچھ اختصار ذرا بیان فرمائیے۔ کسی بھی عمل کے لیے ظاہر ہے کہ وہ تب واجب ہوتا ہے جب کچھ شروط پائی جاتی ہیں عمل کرنے والے میں۔ جی یہاں پہ بھی اگر ہم جائزہ لیں تو 5 ایسی شروط ہیں جو ایک مرد میں پائی جانی چاہیے، تب اس پہ جا کے حج فرض ہوتا ہے، اور اگر خاتون ہے تو اس کے لیے 6 شروط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں، اسلام پہلی شرط ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کے بغیر حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتا ہے یا کوئی بہت سے بڑا کام بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ جس نے ایسے لوگوں کے اعمال کو ہم راکھ بنا کے اڑا دیں گے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں پہ فرض ہوتا ہے، غیر مسلم پہ نہیں۔ اگر کسی نے اسلام سے پہلے حج کیا بھی ہو اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام کی توفیق دے دی تو اسے حج کرنا پڑے گا، اس کا وہ حج ساقط نہیں ہوا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو۔ اگر کوئی انسان عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے حج فرض نہیں کیا، بلکہ اس کے اوپر باقی بھی احکامات فرض نہیں ہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ بلوغت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے احکامات کو فرض نہیں کیا، انہی میں سے حج بھی ہے۔ حج کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلوغت سے پہلے فرض نہیں کیا، لیکن اگر کوئی بچہ حج کر لیتا ہے، بلوغت سے پہلے حج کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ حج قبول ہوتا ہے، لیکن فرضیت ادا نہیں ہوتی۔ بالغ ہونے کے بعد اسے حج کرنا پڑے گا۔ مثلا چھوٹا سا ایک بچہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک خاتون نے اٹھایا ہوا اور کہتی ہے الہذا حج، کیا اس کے لیے حج ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حج ہے اور تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ آزاد آدمی پر فرض ہے، غلام پر فرض نہیں ہے۔ آج کے دور میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی قید و بند کی صحبتوں میں ہے اور وہ محصور ہے اور اسے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، تو اگرچہ وہ صاحب استطاعت ہو لیکن اس کے لیے ضروری یا کسی دشمن ملک میں رہتا ہے، وہاں سے اس کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو، اور اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ اب صاحب استطاعت کس کو کہیں گے؟ جس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، صحت کے اعتبار سے وہ سفر کرنے کے قابل ہو، وہ سفر کر کے جا بھی سکتا ہو اور واپس آ بھی سکتا ہو، اور بدنی اعتبار سے وہ ٹھیک ہو۔ نمبر 2 کہ اس کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ جس سے وہ سفر کر کے جا سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے، زاد راہ اس کے پاس موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں حکم دیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زاد راہ کا اہتمام کرو، لیکن بہترین زاد راہ وہ تقویٰ ہے۔ ایک تو اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، اور دوسرا یہ بھی کہ زاد راہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے مانگ کے حج کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں، عمرے کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے۔ اور تیسری استطاعت میں جو ضروری چیز ہے یا جو چیز آ جاتی ہے وہ راستوں کا پرامن ہونا۔ اگر راستہ پر خطر ہے اور کسی کو یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ اس راستے پہ جائے گا حج کرنے کے لیے تو واپس نہیں آ سکے گا یا جا نہیں پائے گا، راستے میں ڈاکو ہیں یا کوئی اور ایسا خطرہ ہے، تو پھر بھی ایسے آدمی کے پاس اگرچہ مال موجود ہے، اگرچہ صحت مند ہے، لیکن اس کے اوپر پھر بھی حج فرض نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جان کی کتنی حفاظت کرتے ہیں اور کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ اور 6ٹھی شرط جو خواتین کے لیے خاص ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے پاس اگر کوئی ایسا محرم موجود ہے جس کے ساتھ وہ جا کے سفر کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بغیر عورت کو سفر کرنے سے روکا ہے۔ تو اگر کوئی عورت اس کو محرم میسر نہیں ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، جانے کی استطاعت بھی ہے، آزاد بھی ہے، باقی ساری شروط پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے پاس ایسا کوئی انسان مرد موجود نہیں ہے جس کے ساتھ وہ سفر کرے، تو اس کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ان شروط میں سے مثال کے طور پہ کسی کے پاس اسلام نہیں ہے تو حج قبول ہی نہیں ہوگا، لیکن اگر بالغ نہیں ہے یا آزاد نہیں ہے یا استطاعت تو نہیں ہے اس کے پاس لیکن کسی دوسرے نے اس کو حج کروا دیا تو اس کا حج ٹھیک ہے، اس کی طرف سے فرض بھی ادا ہو جائے گا، لیکن ذاتی طور پر اس پہ فرض تب ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر یہ 5 مردوں کے لیے اور 6ٹھی شرط جو ہے وہ خواتین کے لیے اضافی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، آج کل خواتین کا رجحان ہوتا ہے کبھی، لیکن ان کے ساتھ کوئی جانے والا نہیں ہوتا تو وہ پھر مختلف ہیلے بہانے کر کے ایجنٹوں کے پاس جا کے کسی نہ کسی غیر محرم کو اپنا محرم شو کر کے جاتی ہیں، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے انتظار
کرنا چاہیے جب اس کا بھائی، اس کا والد، اس کا شوہر، اس کا بیٹا کوئی اس کے ساتھ جانے کے لیے ہو تو پھر اسے سفر کرنا چاہیے. اس کے بغیر اگر اتنا لمبا سفر کر کے وہ جائے گی اور کہیں اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے کسی محرم کی تو پھر کیا کریں گے؟ تو اسلام ہر لحاظ سے حفاظت تو پوری چاہتا کر رہی ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کر رہی. حکم کی اطاعت یہی ہے کہ جب اس کی استطاعت محرم ہو تو پھر جائے. جی مولا بہت اچھی بات آپ نے فرمائی ہے. اور زاد راہ کے بارے میں جو اللہ نے کہا کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، تو آج کے اس دور میں جو ہمارے ہاں رزق کی ماشاءاللہ فراوانی ہے اور اس میں اکثر حلال و حرام کی تمیز سے مبرہ ہم نظر آتے ہیں، تو یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کی جو مثال بیان فرمائی ہے وہ حرم کے اندر کی بیان فرمائی ہے. اور میں اکثر اس پہ سوچتا ہوں کہ کوئی اور مثال بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جناب مقامات قبولیت، اوقات قبولیت اس کی جولی میں ہے. لیکن رزق کہ اللہ کے رسول نے جو مثال دی کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے اور اللہ کے حرم میں کھڑا ہو کر، بیت اللہ میں کھڑا ہو کر یا ربی پکارتا ہے، تو اس کو جواب کہاں سے ملے گا؟ اس نے جو کھایا وہ حرام کا، جو پیا وہ حرام کا، جو پہنا وہ حرام کا، اس کے بدن نے جو پرورش پائی وہ حرام کی. تو وہ جہاں دعا قبولیت نہیں دے رہا، عبادت ہی قبولیت نہیں ہے، وہ اس کی قبولیت درجے میں نہیں ہے. تو اس لیے یعنی زاد راہ تقویٰ، یعنی وہ تقویٰ پرہیزگاری بھی، اور جو رزق اکٹھا کیا ہے وہ حرام سے پاک ہو، اس میں حرام کا شائبہ بھی نہ ہو، اس میں جو اللہ کے حقوق ہیں یعنی اس میں جو زکوٰۃ واجب ہوتی ادا کی گئی ہو، بندوں کے حقوق جو نفلی صدقات ہیں اس میں سے ادا کیے اس نے استطاعت کے مطابق، تو پھر رزق حلال کے ساتھ جائے تو یہ اس کا بہترین زاد راہ ہوگا. پھر قبولیت بھی اللہ کے ہاں اس کی امید بڑھ جائے گی. مولانا جہاں اتنی فضیلت ہے حج کی اور اتنی اہمیت اب دونوں حضرات نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی بیان فرمائی ہے، تو جو شخص استطاعت رکھتا ہے، جس میں نے بھی ایک حدیث کا تذکرہ کیا، قول کا تذکرہ کیا، اور وہ اس کے باوجود حج نہیں کرتا ہے یا ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، تو کتنی سخت وعید اس کے بارے میں پھر آئی. کیا فرماتے ہیں؟